استاد العلماء، استاد الحدیث و تفسیر، استاد الخطبہ حضرت مولانا مفتی محمد اسد درخواستی صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اب تشریف لاتے ہیں۔ اللہ نے جن کو چھوٹی عمر میں بہت ساری عزتوں سے نوازا ہے، اللہ نے بہت ساری عزتوں سے نوازا ہے، اور ہم دعا گو ہیں اللہ اور عزتوں سے نوازے۔ تشریف لاتے ہیں مجاہد اسلام، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا عامر فاروق عباسی صاحب۔ ان کی آمد سے قبل اللہ کے نام کو بلند کریں، نعرہ تکبیر، مزہ نہیں ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عامر فاروق عباسی صاحب۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا، صدق اللہ العظیم۔ میرے لیے انتہائی واجب الاحترام استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد اسد درخواستی صاحب، حضرت مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب، استاد القراء حضرت قاری محمد احمد فاروقی صاحب، استاد القراء حضرت قاری میاں اظہر اقبال رحیمی صاحب، اور اسٹیج پر موجود دیگر مقتدر علماء کرام، آج یہاں آپ کی اس بستی میں حضرت قاری طارق محمود عظیمی صاحب کی دعوت پر یہاں آج حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ مجھ سے قبل حضرت مولانا مفتی محمد اسد درخواستی صاحب بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کو کیسی محبت ہونی چاہیے اس بارے میں وہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل پیغمبر جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، تو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل پیغمبر کے امتی ہونے کا ہم پر بھی یہ حق ہے کہ ہم بھی اپنی جان، مال اور اولاد سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے اس وجود کے اندر جو جان ہے، اس جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے مجھے آپ زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ سب نے فرمایا، اے عمر، آپ کا ایمان تب کامل ہوگا جب میں آپ کے اس وجود کے اندر موجود جان سے بھی زیادہ میں آپ کو محبوب ہوں گا۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ دنیا کی ہر چیز سے مجھے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ میرے اس وجود کے اندر جو جان ہے، آپ مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، ہاں، اب جا کر تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہوا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
یقیناً ہم میں سے ہر ایک مسلمان کا ایمان وہ تب جا کر کامل، مکمل اور اکمل ہوگا جب ہمارے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہوگی۔ اور حضرت ذکر فرما رہے تھے ان گستاخان رسول کا، تو آج ہم اگر ان تمام قرآن و احادیث کو اٹھا کر دیکھیں تو گستاخی نبوت یہ ایک ایسا گندا فعل ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کسی نے گستاخی کی تو خود اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر ان گستاخوں کی گستاخی کا بھی جواب دیا۔ علماء یہاں موجود ہیں، سورہ کوثر اور سورۃ اللہب، یہ دو گستاخوں کی گستاخی کے جواب میں اللہ نے نازل فرمائی۔ صرف یہی نہیں، اللہ نے پورے قرآن کے اندر کبھی کسی کو کوئی بھی گالی نہیں نکالی، لیکن جب ولید بن مغیرہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گستاخی کی تھی تو پھر اس قرآن کی آیات گواہ ہیں کہ اللہ نے فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ حضرات اساتذہ تشریف فرما ہے کہ زنین کا مطلب یہ ہے، اللہ نے فرمایا اے ولید تو نے میرے حبیب کو مجنون صرف کہا ہے، میں خدا یہ کہتا ہوں کہ اے ولید تو صرف مجنون نہیں بلکہ زنین، تو حرامی نسل ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی گستاخی کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا۔ آج بحیثیت مسلمان ہمیں بھی اپنا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گستاخوں کو منہ توڑ جواب دیں، اور جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ آج کفار کے لیے جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کا اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے، ان کی معیشت کو کمزور کیا جائے، اور ان کی معیشت کمزور اسی طرح ہوگی کہ جب میں اور آپ ان کی مصنوعات کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور اس کے بعد آج ان کفار کے لیے دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے مدارس اور مساجد کے ساتھ جو تعلق ہے یہ وہ تعلق ہے جس نے آج کفار کو پریشان کر رکھا ہے۔ آپ حضرات آج یہاں کیوں آئے ہیں؟ ان جو ہے علماء کی زیارت کرنے آپ یہاں تشریف لائے، قال اللہ و قال الرسول کی باتیں سننے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے۔ یہی جو میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے، آج یہ تعلق ان کفار کو پریشان کر رہا ہے۔ ہم آج اپنا یہ ایک ذہن بنا لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے ان علماء، مدارس اور مساجد کے ساتھ ہم نے کبھی اپنے تعلق کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا اور آپ کا ایک آپس میں رشتہ مساجد اور مدارس کا ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے عظیم رشتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل فرمائی تو وہ پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہ پہلی وحی تعلیم سے اس کا تعلق تھا، اس پہلی وحی کا تعلق اس چیز سے تھا کہ ہم اپنی اولادوں کے سینوں میں قرآن محفوظ کریں، ہم خود اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کریں۔ تو آج میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم میں سے جو یہاں صاحب اولاد ہیں وہ یہ عہد کریں اور نیت لے کر جائیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کے سینوں میں ہم نے اس قرآن کو محفوظ کرنا ہے، کہ ہم نے اپنی اولادوں کو اس قرآن کا حافظ بنانا ہے۔ جب ہمارے بچوں کے سینوں میں انشاءاللہ قرآن محفوظ ہوگا تو یاد رکھیں کہ پھر جب بھی کوئی گستاخ کسی بھی وقت میں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، یہ حفاظ یہ علماء اور یہ مدارس اور مساجد سے محبت کرنے والے انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آج پوری دنیا میں جہاں بھی گستاخ رسول یا گستاخ صحابہ وہ جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو انہی مدارس اور مساجد اور ان چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے یہ درویش صفت مجاہد کھڑے ہو کر یہ جہاں گستاخان نبوت کو جواب دیتے ہیں وہیں یہ گستاخان صحابہ کو بھی منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ آج ہمارے وجود کے اندر نہ ہم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت ہو سکتی ہے،
اور نہ آپ کے جانثار صحابہ کی گستاخی ہم سے برداشت ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آج علماء اسی چیز کو لے کر الحمدللہ ہر طرف جا رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ کا تعلق اس دور کے اندر علماء کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں اجتماعات ہوں ہم سارے اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر وہاں پہنچے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمارے اسی یہاں پر مل بیٹھنے کو ہی ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمیشہ اہل حق کے ساتھ رہنے کی اور جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔